نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ابھی آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت 4 سے 9 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير. آیت 4: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آیت 5: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. آیت 6: ترجمہ: تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے خیالات کے منکر ہیں، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ پر جو ایک ہے ایمان نہ لاؤ. لیکن ابراہیم نے اپنے باپ سے اتنا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہمارا تجھی پر بھروسہ ہے اور ہم تیری طرف متوجہ ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اے ہمارے مربی، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا. اے ہمارے آقا، ہمارے گناہ معاف فرما. بلا شبہ تو بڑے غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونے ہیں، یعنی اس کے لیے
جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ممتحنہ کی آیت 4 سے 6 کا۔ تفسیر آیت 4، کافروں سے ترک موالات کی ہدایت۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے ترک موالات کی ہدایت ہے کہ تمہارے لیے خلیل اللہ کا نمونہ موجود ہے۔ آپ نے میں اپنے ساتھیوں کے صاف صاف قوم سے کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، تمہارے دین و روش کو نہیں مانتے جب تک تم کفر پر جمے رہو گے۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت رہے گی، تا وقت یہ کہ تم ایک ہی اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور اس کی اس اعتقاد کے ساتھ عبادت نہ کرنے لگو کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ البتہ خلیل اللہ نے اپنے باپ سے جو استغفار کا وعدہ کر لیا تھا اور اسے نبھایا، اس میں وہ نمونہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت تک یہ وعدہ نبھایا جب تک صاف طور پر یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ ان کے باپ اللہ کے کھلے دشمن ہیں۔ پھر جب انہیں صاف طور سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ توحید کا منکر اور اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بھی بیزار ہو گئے۔ بعض مسلمان ان باپوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے جو شرک پر فوت ہو گئے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ اس پر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 113 114 میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ یہ جہنمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار ایک وعدے کی بنا پر تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کا وعدہ فرما لیا تھا، لیکن جب انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ تو سراسر اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے عبادت گزار اور متحمل مزاج تھے۔ اطاری اس آیت میں بھی استغفار میں اسوہ ابراہیمی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کوئی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سند میں پیش کر کے مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتا۔ خلیل اللہ کی دعائیں۔ پھر جب خلیل اللہ اور ان کے ساتھی اپنی قوم کو چھوڑنے لگے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے رب، ہمارا تجھی پر بھروسہ ہے، ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور ہمیں تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ہم نے اپنے سارے کام تیرے حوالے کر دیے اور ہمیں قیامت کے دن زندہ ہو کر تیری ہی سرکار میں پہنچنا ہے۔ آیت 5، اے اللہ، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، انہیں ہم پر غالب نہ کر اور ان کے ہاتھوں ہم پر مصیبت نہ ڈال اور نہ ہمیں مصیبت میں گرفتار کر، ورنہ یہ کافر یہی کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو کیوں بلا میں پھنستے۔ ہم پر انہیں مسلط نہ کر کہ وہ اپنے اس تسلط سے ہمیں فتنے میں مبتلا کریں اور ہم سے کہیں کہ تم پر ہمارا تسلط اسی لیے تو ہوا کہ ہم حق پر تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، اور جو ہمارے اور تیرے درمیان گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یقیناً تو بڑی عزت والا ہے، جو تیری پناہ میں آ گیا اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اقوال و افعال، شرع اور تقدیر میں بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ آیت 6، پھر تاکید کے لیے وہی جملہ لوٹایا جاتا ہے کہ خلیل اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کے برحق ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو شوق دلایا کہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھو، قیامت ضرور آئے گی، اللہ کے پاس جانا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ایک عمل کا انصاف سے پورا پورا بدلہ ملے گا، جنت والوں پر انعام و احسانات کی بارشیں ہوں گی اور جہنمیوں پر جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ جو اللہ کے حکم سے منہ موڑ لے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر بے پرواہ ہے اور وہ اپنے ہر کام پر لائق تعریف ہے، حقیقی غنی ہے۔
جو اپنی تونگری میں کمال والا ہو۔ یہ صفت اللہ کی ذات ہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح بے نیاز اور قطعی بے پرواہ ہے۔ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، وہ بے مثال و بے نظیر ہے، ہر عیب و کمی سے پاک ہے، اکیلا ہے، سب پر غالب و قاہر ہے، افعال و اقوال میں قابل تعریف ہے۔ اس کی مخلوق اس کو سراہ رہی ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور نہ کوئی اور رب ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ آیت 7۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ آیت 8۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ آیت 9۔ ترجمہ۔ امید ہے کہ اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر اور اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دینی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور منصفانہ معاملہ برتو۔ اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کریں گے وہی پکے ظالم ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 7 سے 9 کا۔ تفسیر۔ آیت 7۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کو دوست بنا دے۔ کافروں سے ترک موالات کا حکم دے کر اور ان سے بیزاری کی رغبت دلا کر اللہ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ ممکن ہے اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان عداوت کے بجائے محبت، نفرت کے بجائے رغبت اور فرقت کے بجائے الفت پیدا کر دے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر سکتا ہے اور دو نفرت کرنے والوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے انصار پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اس کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے اس سے تم کو نجات بخش دی۔ اسی طرح ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی اور تم میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی، اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کی۔ آیت 8۔ مذہبی جنگ نہ کرنے والے کافروں سے حسن سلوک روا ہے، یعنی اللہ ان کافروں سے حسن سلوک کرنے سے تمہیں نہیں روکتا جو تم سے مذہبی جنگ نہیں کرتے، نہ مذہبی جنگ کرنے والوں کی امداد کرتے ہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں جلا وطن کرنے کی سازش میں حصہ لیا۔ مثلاً عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان سے منصفانہ برتاؤ رکھو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تو صلح کے زمانے میں میری مشرکہ والدہ میرے پاس آئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور ملاپ چاہتی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ فرمایا، ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ آیت 9۔ لڑنے والوں سے ترک موالات ہے، یعنی اللہ نے ان سے ترک موالات کا حکم دیا ہے جو تمہاری عداوت پر تل گئے، تم سے جنگ کی اور تمہارے نکالنے میں لوگوں کی مدد کی۔ پھر موالات پر جو ڈراوا تھا اس کی تاکید وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لا کر دی۔ سورہ مائدہ کی آیت 51 نے فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، جو مسلمان ایسا کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ تھا سورہ ممتحنہ کی آیت
آیت 4 سے 9 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔